أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابي ورفع درجة العالمين بمعاني كتابي وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ آپ سب سنگیاں دی اس بزم دے اندر اور بندہ ناچیز دی حاضری قبول فرمائے بڑے افضل اور فضیلت والے لوگ علماء کرام مشائخ عظام بزرگان دین دور نزدیک تو چل کے سنگی آئے ہو اللہ تواڈا ساریاں دا اس جگہ تے بیٹھنا قبول فرمائے اور جنہ بزرگاں دا اس جگہ تے مزار ہے اللہ انہاں بزرگاں دے روحانی فیض و برکات نال سانو ساریاں نو مالا مال کر دے اسی بزرگاں دے منن والے ہاں بزرگاں دے فیضان نو تسلیم کرنے اور انہاں دے روحانی فیض و برکات دے معترف اور معتقد عزیز من چند گزارشات پیش کراں گا اپنے وقت دے اندر رہ کے آپ احباب دی توجہ ہے گی تو انشاءاللہ مسئلہ آپ تک پہنچ جائے گا هو الذی بعث فی الامیین رسولا آیت دے پہلے جڑے لفظ نے هو الذی
اس وچ اللہ سونے دی توحید دا ذکر ہے اور رب دا ذکر ہے، باسا حضور سرکار دی میلاد دا، آپ دی آمد دا ذکر ہے، فی الامیین رسول اللہ دے صحابہ کرام دا ذکر ہے۔ بھیجن والا رب ہے، آن والا رب دا حبیب ہے، جنہ وچ محبوب تشریف لے آئے نے وہ مصطفیٰ دے صحابہ کرام۔ اپنو سمجھ آئی حضرات کی کوئی؟ اللہ اپنی جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہاں تینہ گلاں تے میں ایک ایک گل کرنی ہے تے ٹائم پورا ہو جائے۔ جس ویلے میں ٹائم شروع کی تقریر کیتی ہے اتھے وقت گھڑی آنی ہے، اس ویلے بس ہونا ہے تے گلاں ترائی سمجھ لیا ہے انشاءاللہ تو دونوں اللہ پاک تو مینوں استاجر عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نو کیویں مننا چاہیے اے دا فیصلہ مولوی نہ کرے، مہربانی کرے، سمجھ آئی کوئی نہ؟ اللہ نو اونج مننا چاہیے جویں اللہ آپ دسیا ہے یا اللہ دے حبیب دسیا ہے۔ بھائی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل کہ کوئی روڑا ہے اس گل ہم نہیں جی انج مننا چاہیے، نہیں جی اونج من، بھائی تسی اپنا روڑا چھڑ دیو، رب سونے تو پوچھو جویں رب آدا ہے، جویں رب دا حبیب فرماندا اونج کرو۔ اللہ قرآن وچ کی فرماندے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوندے تے فساد ہوندا، زمین و آسمان قائم نہ رہندے، نہ دا قائم رہنا او دے ایک کون دی دلیل ہے۔ توجہ ہوئی؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، نہ اس دا کوئی بیٹا ہے نہ اس دا باپ ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس نو نیند آندی ہے تے نہ اونگ آندی ہے۔ متوجہ ہو؟ وہ سجے کھبے، مشرق مغرب شمال جنوب، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدے منہ کرو ادھے ہی خدا دی قدرت دے نظارے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان دا نور ہے۔ میرے بچے سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ عقیدہ توحید ہے، نہ اللہ مذکر ہے نہ اللہ مؤنث ہے۔ مذکر تے مؤنث ہوندی ہوندی جدا جنس ہوئے، اللہ جنس تو پاک ہے۔ ساری کائنات رب بنائی ہے، رب نو کسے نہیں بنایا۔ ساری کائنات حادث ہے، اللہ قدیم ہے، صرف اللہ واجب الوجود ہے۔ کیا کسے سنی صوفی تے بھی شرک دا الزام ہو سکتا ہے جڑے دنیا نو سبق یہ دین دے ہیں لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، جنہ دا درس یہ وے کہ اللہ تو سوا نہ کوئی حاصل کائنات ہے نہ کوئی حاصل بندگی ہے، نہ ہی اللہ تو سوا کوئی وجود ہے، وجود ہے ہی اللہ دا، واجب الوجود ہے ہی اللہ، ہستی ہے ہی اللہ دی، باقی سب نیستی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ آپ نے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اپنی ذات وچ بھی لا شریک ہے، اپنی صفات وچ بھی لا شریک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہی مالک ملک ہے۔ آپ نے سمجھ آ گئی ہے؟ اس تو سوا کسی نو سجدہ کرنا جائز، نوٹ فرما لو، اللہ تو سوا کسی اگے جھکنا سجدے دی نیت تے جائز نہیں۔ جدو سرکار خود فرما رہے ہیں کہ لا تتخذوا قبری مسجدا، میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا ہے، جدو رسول اللہ دی قبر نو سجدہ نہیں جائز تے کسے اور بابا جی دی قبر نو سجدہ کیویں جائز ہو سکتا ہے میاں؟ کسے قبر نو سجدہ نہیں، قبر دا طواف نہیں، قبر دا سجدہ نہیں، قبر دیاں آؤٹ پٹانگ جڑیاں تسی اے منتا بندیاں جو حلان نے بنائیاں نو اہل سنت چھونا دا کوئی تعلق نہیں۔ میں رسا چاڑاں گا،
میں اعضائے جسمانی چڑھاواں گا، میں گڑولیاں چڑھاں گا، میں فلاں کراں گا، میں فلاں کراں گا، ایسے امور شرع شریف تو دور اہل سنت و جماعت دا انہاں نال کوئی تعلق اور واسطہ۔ آپ نے سمجھ آگئی؟ جیڑا پیر سجدہ کروا کے خوش ہوئے او پیر بھی 2 نمبر، او دے مرید بھی 2 نمبر۔ جی سمجھ آئی کوئی؟ اگر کوئی جاہل ایسا کرتا ہے تو سنیاں دے سارنا نہ تھوپ چھڑیا کرو۔ وہ ساڑھے پنڈا میں رواج ہے، کوئی ایک بندہ کدیں کر پوے نا چوری، وہ اس چوری جو مشہور ہو جائے تو پچھو جڑی بھی پنڈے چوے بندے آندے نے اس سے ہی کیتی ہونی۔ دنیا دے صوفی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سنی صوفی بندیاں نو دین تو دور نہ کر دے، بلکہ سنی تے صوفی ہے ہی ہو جن دے لو ایک واری نظر کر چھڑ دیا، او دے دل وچ توحید دا نور اجاگر کر چھڑ دیا۔ ان کی تو تسی صوفی جڑے جو حلا اور بد عقیدہ قسم دے بندے کاروباری بزنس مین انہاں تسی سنیاں دے کھاتے پا چھڑ دیو نا۔ سنی اعلان کر رہے ہیں اعوذ باللہ من هذه الخرافات، اسی خرافات تو اللہ سونے دی پناہ منگنے ہیں، ساڑھا انہاں نال کوئی لہن دین نہیں۔ اہل سنت او نے جنہ دا ہر قول عمل فعل عقیدے دے اعتبار نال یا قرآن دے مطابق ہے یا مصطفیٰ دے سونے فرمان دے مطابق، باقی کسی ایک ذاتی فعل نال ساڑھا کی تعلق۔ کوئی سمجھ آگئی حضرات کی؟ یہ عقیدہ توحید اہل سنت و جماعت دا، اللہ سونے نال اسی کسے نو شریک وندے ہی نہیں۔ تے بندیاں دی انہوں جیڑا ہے نا وہ مشین بالی فتوی والی تے دے اسی ختم چاہ کھائیے تو آندن شرک پہ کر دے۔ آج تک نہیں پتہ لگا وہ ختم دا تے شرک دا کیڑا جوڑ ہے۔ اس گل دا پتہ ہے سادہ مطلب کی ہے، بجیڑا شرک دی راٹ لائی بیٹھا ہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں شرک ہوندا کی ہے۔ کوئی سمجھ اسی کسے پیر صاحب دا فاتحہ ہاتھ چوم لیے تو اندن شرک پیا کر دئی، کوئی سمجھ آئی کوئی کہتی ہے بھی شرک ہے، ختم پیا دیندہ ہے بھی شرک ہے، انگوٹھے چوم لے سو یہ بھی شرک ہے۔ میں کہ حضرت صاحب کدیں کھلو کہ کسے سیانے بندے تو شرک دی ڈیفینیشن پوچھ لو تاکہ کم از کم تو انو شرک دا مفہوم تے سمجھے جا جائے بھئی شرک ہوندہ کی عزیز من ایڈا نکا مسئلہ نہیں شرک دا بھئی انجے میں بھاج کے ہو جاندہ ہے۔ حضور سرکار دی بارگاہ ایک عورت پیش کی تھی گئی، صحابہ کرام جہاد تے گئے تھے، ایک عورت انہوں صحابہ کرام نے جہاد علی جگہ تو ایک عورت جڑی ہے وہ صحابہ کرام نے پکڑی اور حضور دی خدمت پیش کی، یا رسول اللہ مشرکہ ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی بھی اللہ نو جان نہیں ہے، وہ سکھا جان نہیں ہے، صدقے جامع حضور سرکار تو آپ نے فرمایا تیرا رب کی تھے، وہ نے انج کی تھے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دے ہوئے مومنہ ہے۔ اس عورت دا اتنی ہی توحید دی معرفت دے نجات واسطے کافی ہے۔ توجہ ہے کہ نا ساڑھے عوام الناس واسطے اتنی بات کافی ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جنہوں یہ یاد ہے انہوں توحید یاد ہے بس۔ جڑا بندہ اللہ نے ایک مندہ ہے تو وعدہ لا شریک مندہ ہے وہ شرک کی میں کر سکتے ہیں؟ کیا تسی نہیں سنے اللہ فرمائے ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء؟ کیا سنیا نہیں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو جے کوئی ایسا میرا بھائی کرتا ہے نا کہ وہ جاندہ ہے تو قبر نو سجدہ کرتا ہے تو سن لے اللہ حضرت فرماتے ہیں قبر تو 2 قدم پیچھے کھلونا چاہیے۔ آپ نے سمجھ آگئی؟ تو سو جانے من اہل سنت شرک دے قریب بھی نہیں جاندے۔ ساڑھے صوفیاں سان اللہ دی توحید سکھائیے، علماء نے سانو شان رسالت اور شان توحید سمجھائیے، ہون اسی شرک ال نہیں جاندے، بے فکر ہو جاؤ۔
اونج اسی بابیاں دے مزارات تے جانے اور وہ اس تو ہی جانے کہ بابیاں دیاں مہربانیاں نال دین آیا ہے ساڈے کول. ہندوستان وچ نبی تے کوئی نہ آیا. معلوم تاریخ دے مطابق کوئی نبی ہندوستان دی دھرتی تے مبعوث نہیں ہویا. جو ساڈے تک معلوم ہے اللہ جاندا ہے. غیب دے علم اللہ جاندا ہے یا جنہاں نو اللہ عطا کرے وہ جان دے. غیب بھی اللہ دی عطا تو بغیر تے ممکن نہیں نا. اللہ جنہوں چاہے انہوں دے دے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ جس کو اطلاع دے دے دوجہن تے نہیں نہ ہوندی. جنہاں نو رب اطلاع دے انہاں دی شان ہے. واندن انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. جو تواڈے اندر ہے اسی او بھی جاننے ہاں, جڑا تواڈے گھر ہے اسی او بھی جاننے ہاں. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی. نبیاں تو اللہ نے اتنی نظر دیتی ہوندی ہے. اے کی اپنے خلی خالد نہ ہے سمجھ پر یہ جس کھانا پکایا سی ساڈا انصر سان جڈا اچھا بھی کھانا کھوایا جناب. تہاں پتہ ہے کی کھوایا سی؟ تہاں تسی جو کھا کے آئے ہو جناب سانوں بھی کوئی نہیں پتہ. پریشان نہیں ہونا. ہاں جی سانوں بھی تہاڈا کوئی نہیں پتہ تسی کی کھایا یا پتہ نہیں کیندا کیندا کھایا جی. ہاں یہ بھی تو فرق ہے نا. کھایا کیجئے تے کندہ کندہ کھایا جی. بندے ویسے بڑا اس گل نہ بھی نوٹس لیندے نے مولوی کھاندے کی جی. کو سمجھ آئی کو نہ گل تے اسی بھی مڑ نوٹس تے لینا ہے نا پتر. مولوی جو بھی کھاندے نے, مولوی حلوہ کھاندے نے جی, مولوی زردہ کھاندے نے, مولوی کھیر کھاندے نے, مولوی گوشت کھاندے نے, جو کچھ بھی کھاندے نے پتر مولوی سود نہیں کھاندے. مولوی کسے یتیم دا حق نہیں کھاندے. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل. مولوی کسے ماڑے بندے دے حصے دی زکاة نہیں کھاندا. مولوی کدی کرپشن نہیں کیتی. اے جو بجو دوڑ پئی ہے فلانے بھی کرپشن کیتی ہے فلانے بھی. اونج مولوی دے بڑے خلاف نے کدی کسے مولوی دی بھی کرپشن ثابت ہوئی ہے کہ فلانے مولوی صاحب نے انہاں گھپلا کیتا ہے. مولوی شرمالے ہوندے نے اوے حضور اگے کھلونا ہے. ایک کالیاں تے یونیورسٹیاں دے پڑھے ہی بے شرم تے بے حیا والے نکل جن جڑے اس ملک نو کھائی جاندے. اونج مولوی دا حلوہ مشہور ہویا ہے کہ جی مولوی بڑے حلوہ خور ہوندے. میں کہا یا اللہ تیری مہربانی حلوہ خور بنایا ہی حرام خور نو بنایا. جی کو سمجھ آئیے کوئی یہ دعا کریا کرو کہ اللہ سونیا حلوہ خوراں چ رکھی حرام خوراں چ نہ رکھی. جڑے جندہ لبنے جو لبنے کھا کے تے ماریا ڈکار بھی کدی نہیں. وہ سن لین میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جنہ بندیاں دوجیاں دا مال یتیماں دا کھاتا ہے انہاں اپنے پیٹ وچ جہنم دی آگ بھری ہے. تے پترا جدوں اندر جہنم دی آگ بھر لئیے او مڑ پھوکاں نال سوڑ نہیں جاندی. نہ ڈاکٹراں کولوں جاندی کجو کچھ اندر ہی باہر کٹ. تے ہن تے بھائیا سود جڑا ہے نا سود ہن تے سنیا ہے میں بلکہ سنیا ویکھیا تے پھر اس طرح میرے کول تے نہیں گل کردیاں مائیاں تے ہولی ہولی چھوڑ میں دس دینا میں پنڈاں وچ مائیاں گلیاں وچ بینک کھولے. کچھ بندیاں بینک کھولے نے 1000 نال 100 لیندے نے 1000 نال 200 لیندے نے تے او جی سود دیندے نے. میں ایک ہی گل کر دینا جڑے بھی سود خور نے اللہ انہوں نے حلال خور کرے. وہ حضور سرکار دی حدیث ہے. سرکار دی حدیث دا مفہوم ہے کہ سود دے 70 گناہ نے. جڑا ساریاں تو ہولا ہے نا وہ ماں نال زنا کرن دے برابر ہے. تو بندے تے بھی جاندے بندے ہندے چاس بڑی ہے جی گھر بیٹھے روی دا نہ ہنگ لگ دی ہے نہ پھٹکڑی تے رنگ بھی چوکھا ہوندا ہے. میں کہا یہ ٹھیک ہے لیکن مرنا نہ ہو. مرنا بھی تے ہی نا. آرام نہ کھا تھوڑا کھا پر حلال دا کھا. یہ سمجھ آئی کوئی نہ
سنیے اللہ دے نبی فرما دیں انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو تواڈے اندر ہے نبی وہ بھی جاندا ہے، جیڑا تسی گھر رکھ کے آئے ہو اللہ دا نبی وہ بھی جاندا ہے۔ تو ان کی پتہ ہے اندر کی پیا ہے، لیکن اللہ دے نبیاں دی نظر دا کمال ہے کہ وہ گھر پیا بھی جان دے ہوندے۔ عزیزان دی وقار تائیں میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عیش تک ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عیش تک ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آتا جو تجھ پہ یا نہیں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اور دب کے آنکھوں بھائیو سبحان اللہ۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں توجہ ہوئی کہ نا عزیز من، او شے نہیں جڑی رب اپنے محبوباں تو لگائی ہوئے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ عیان ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سرکار دیتے نظر دا تے علم دا عالم ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ متوجہ ہو؟ هو الذی، یہ اللہ ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ یہ رب دا احسان ہے ساڑھے تھے جس نے اپنے رسول نو ساڑھے وچ مبعوث فرمایا۔ اگر آپ احباب دی توجہ ہوئے تو ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، ایک لین توانو عرض کرنا چاہنا۔ اللہ نے حضور دا پورے قرآن ذکر جدوں بھی فرمایا ہے نا، باقی کائنات دا ذکر کیتا ہے، اللہ فرمایا ہے کہ میں زمین و آسمان نو 7 دنہ تخلیق کیتا ہے، فی 6 ایام خلق، زمین بھی تخلیق کی تھی، آسمان بھی خلق کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات بنائے نے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن انہاں دا بھی ذکر خلق نال کیتا ہے، خلق کیتے۔ پھر اللہ نے فرمایا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے موت اور زندگی نو خلق فرمایا ہے، پھر قرآن خلق دا ذکر فرمایا، موت اور زندگی دے خلق دا ذکر فرمایا، جنات فرشتے انسان ہر چیز دی خلق فرمایا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، خلق دا ذکر فرمایا۔ لیکن جدو محبوب کریم دا ذکر فرمایا ہے نا تو اللہ نے خلق دا ذکر نہیں فرمایا، مصطفیٰ نے اپنی خلق دا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دیکھ بھی رمض ہے اللہ نے، اچھا ہون میں جڑا بندہ سمجھ جائے ان میں دا دینا، ان میں دا دینا جڑا اس گل نو سمجھے۔ ساری کائنات اللہ دی مخلوق ہے، رب نے تخلیق فرمائی ہے۔ تخلیق سدے نے عدم تو وجود چونا، نہ ہونا تے ہونا، ان تخلیق سدے توجہ ہے۔ کوئی چیز نہ ہی تے مڑ بنی او خلق ہے۔ بھئی ساری کائنات تخلیق ہے، حضور تخلیق بھی نے، وجہ تخلیق بھی نے۔ ہاں بھائی جنہاں سمجھ آئیے گالو نہ واسطے، باقی سنگین سمجھ نہیں آئی۔ حضور صرف تخلیق نہیں، حضور وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور باعث تکوین کائنات نے۔ اور رب کائنات بنائیے پر میرے پاک محبوب نے صدقے بنائیے۔ نہیں سمجھ آئی ذرا تھوڑی جی اور گل وضاحت نال کرنے۔
میرے اللہ نے حضور دا ذکر فرمایا، باقی کائنات خلق ہے، حضور دا ذکر کیتا ہے، کدی فرمایا جا، کدی فرمایا باسا، کدی فرمایا ارسالہ۔ توجہ ہوئی حضرات؟ اللہ نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، قرآن مجید ذکر فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین۔ ویسے میری عادت نہیں جاکھن دی، پر میں نے سمجھ نہیں ہوندی تسی اوڑی کیوں بول دے۔ عادت میری نہیں، میں چپ کر کے اپنی تقریر کرتا ہوں نا، کدی کدی میرا دل کرتا ہے میں پوچھا بولیندا نہیں یا سمجھ نہیں آئی، کئی ونڈ تے میں نہیں دیو نا تاکہ میں غلطی دی درست کی کرا۔ اللہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، جاء دا لفظ آیا، اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نات خانہ دی باری بڑے ہاتھ چاہندے ہو، چلو جی اللہ موجاں لائی رکھے جے، سنے موجاں لوائیے تھے تسی بڑے راضی ہوندے سنی جی، دعا پہ دینے اللہ تو انہوں موجاں لائی رکھے۔ اللہ نے فرمایا قد جاء، آئیے سنیے اللہ فرما دے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میرے اللہ نے فرمایا جا، میرے اللہ نے فرمایا ارسالہ۔ ایک اور آیت سن لو، اللہ فرما دے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عزیز من میرے دوست میرے عزیز مسئلہ سمجھئے، اللہ فرمایا جا، اللہ فرمایا ارسالہ، میرے اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا۔ آجے میں مزہ نہیں آیا، نہیں اجے کوئی اور بینے ہاتھ تھلا کے شاید کسی اور جاتے بول دے ہو، وہ سارے بٹنا تے ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، کسے تو تے ٹیپ چالی بول دیئے تھی، انجان بندے نہیں پتا ہوں دا کیڑی تو بٹن تو علائیاں چلنا، میں سارے علیندہ ہونا ہوڑی ہوڑی کر جی گاڑا میں کو نہیں کرنیاں تے نہ تبرہ کرنا ہے تے خطابت دی دنیا دے جتنے انسٹرومنٹ نے وہ میں سارے یوز کرانگا ہوڑا گا مڑ تو اٹھی اپنے مقدر ہے جی توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ آجی میں یار راضی ہو جائے کرنا تے مڑوس رانگ ناڑی ہوندہ ہے نا۔ ویسے یہ بھی ایک دور ہوندہ ہے جس ویلے بندہ موئے بڑی دب کے اور بڑے، میں اس دور تو گزر گیا ہویا اور کدی کدی میں آنا چلو یار سنگی راضی ہو جانتے نالے سدے ویرانے لاکھن باس لوئی چھاٹ گئے۔ ہاں جی کوئی کمپنی دی مشہوری بھی چنگی ہوتی کوئی کمپنی دی مشہوری بھی ہو جائے تو چنگی ہوتی ہے۔ ویسے میں ہوں بالکل اپنا جڑا ہے نا وہ پیریڈ گزار چکیا، تقاریر میں بڑی خوب کیتیاں نے پوری دنیا کیتیاں نے الحمدللہ، تو کدی کدی ویسے میں نہ چلو چنگا یار یہ پرانا رنگ بھی کسے ویلے چنگا ہوتا ہے اس رنگ جو بھی کدی گل ہو جائے تو پھر بندے نہ آکھن میں بھول گیا ہے، بھولے کوئی نہیں، ویسے ماحول دے مطابق کدی کدی گفتگو ہوتی توجہ ہے آپ دی تے تواڈا ہی سننے والا موڈ نہیں
تسی ہوڑی جیا بول دیو سبحان اللہ عزیز ندی وقار بات سمجھو میرے اللہ نے فرمایا جا ارسل باسا خالہ کا نہیں فرمایا اس دی وجہ کی اے کملی والیا سونیا ساری کائنات تخلیق یار تخلیق بھی ہے وجہ تخلیق بھی ہے ساری کائنات نو رب اپنی مرضی نال بنایا ہے یار نو اپنی مرضی نال بھی بنایا ہے یار دی مرضی نال بھی بنایا ہے سمجھ آئی حضرات کی کوئی نا حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے یا فرماتے نے یہ نسا کی ہو واجی اقبال صاحب تو اڈی کیا بات ہے اقبال فرماتے نے یہ نسا کی ہو ساکی کون ہے ساکی حضور نے جانے من ساکی کوثر حضور نے اے چیز سمجھا رہے نا اقبال صاحب اقبال فرماتے نے یہ نسا کی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تمہیں بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تمہیں بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آماد اسی نام سے ہے واہ اقبال سب تھوڑے کیا کہنے اقبال فرماتے نے قوت عشق سے قوت عشق اقبال فرماتے نے قوت عشق سے ہری پست کو بالا قوت عشق سے ہری پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا قوت عشق جانے من کیا کہ میں قوت عشق سے ہر پست کو اے جدو میں موڑا ہونا ہے کس دن ہونا ہے تو سا میں نو تو یاد کرنا ہے کہ شیر دی تشریح کرنی ہے قوت عشق سے ہر پست کو میں تو سا یاد کرنا کہ شیر دی میں تشریح کرنی اس دن میں تقریر صرف اس شیر دی تشریح کراں گا ہن میرا موجود ہے میں دساں گا کہ اقبال کیا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے کہ قوت عشق نال پست بالا ہوندے کیویں نے اے دے اوتے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی میں جدوں پھر آواں گا نا اے دے اوتے گفتگو کراں گا آج یہ میرا موضوع نہیں آج صرف میں یہ دس رہا اقبال فرماتے نے حضور وجہ تخلیق کائنات نے اقبال کہندے نے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ واہ اقبال صاحب تھوڑی کیا بات یہ گل تو بڑھ دی ہے نا اقبال تیری کیا بات قادری درویش اقبال عاشق صحابہ والے بیت محب صحابہ والے بیت پکا ٹھکا سنی اقبال فرما دینے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم
بھی نہ ہو. ہاں واہ اقبال صاحب تہاڈی کیا بات ہے. عزیزاں دی وقار میرے حضور دے صدقے رب نے کائنات بنائی ہے. بندہ ناچیز میں اس کلام میں کوئی شک اور کوئی تردد نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم دے صدقے کائنات بنائی. حضور وجہ تخلیق کائنات نے جدو یہ سمجھ آ جائے تو روڑا ہی موک جاتا ہے. جی اے سمجھ آ جائے تو روڑا نہیں جاندہ جدو یہ چیز سمجھ آ جائے. جیدی وجہ تو رب کائنات بنائی ہے انہاں تو لکائی کیڑی گل تو ہونی. ساریاں تو بڑا غیب اللہ آپ ہے. اس کائنات دا سب تو بڑا غیب اللہ آپ ہے. تے جدو اپنے محبوب تو اس اپنا آپ نہیں چھپایا. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل دی مٹھیا ہو تے باقی کیڑی شے ہو جڑی اللہ محبوب تو لکائی ہونی ہے. کوئی محبوباں تو بھی بندہ شے لکا کے رکھدا ہے. میں بندیاں دی گل پیا فی الحال تے کرنا نا وجی دے نال سان پیار ہوئے اساں چھپایا تا او دے کولوں کدی نہیں کئی شے. پیار جو ہن لکانا کے بندہ کوئی شے چھپا کے نہیں رکھدا جس بندے نے کسے بندے نال پیار ہو. ہائے ہائے تاں تے اللہ حضرت فرماندے کہ محبوبہ اور غیب کی چھپانا رب. ساریاں تو بڑا غیب تو آپ سے جڑا تھوڑے سامنے آئی یہاں ہے. آپ نو سمجھ آئی حضرات کے نام گرامی قدر احباب میرے پاک رسول نو خالق کائنات نے مبعوث فرمایا. کتھے فی الامیین انہاں وچ جڑے پڑھے نا. یہ گل میری تقریر دا آخری مرحلہ ہے جرا اس میں مہربانی کرنا یاد فرما رہے. حضور مبعوث ہوئے انہاں وچ فی الامیین جو پڑھے نہ توجہ ہے. حضور جنہ چاہے نو پڑھے نہیں کہ حضور آئے کیوں یعلمہم الکتاب والحکمہ. حضور کتاب پڑھان آئے نہیں صرف پڑھان نہیں آئے. یاتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اے جڑا لفظ ہے نا یزکیہم اندے تے کلیاں بہ کے سوچیا ہے تو سمجھ لگے گی حضور کی کرن آیا ہے تے صحابہ کتھے پڑے نے. حضور دی آمد دا مقصد یہ ہے یزکیہم کہ وہ تزکیہ کرنا. تے تزکیہ جڑا ہے نا تے طہارت دے فرق ہے. طہارت ظاہر دی ہوندی ہے تے تزکیہ باطن دا ہوندا ہے. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ہونے تھے گل میں آیت پڑھ دینا تاکہ تو سمجھ آ جائے. اللہ قرآن میں فرما دینا هو الذی ينزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ. محبوبہ میں پانی نازل فرمایا تہاڈی دعا نال تاکہ تہاڈے صحابہ دا ظاہر طہارت نال پاک تے ستھرا ہو جائے. یاتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ فرمایا محبوبہ تینوں بھیجیا اس واسطے کہ اپنے صحابہ دا ظاہر طہارت نال پاک کر دے باطن تزکیے نال پاک کر دے. حضور دے صحابہ دا ظاہر پاکے باطن بھی پاکے ظاہر دی طہارت حاصل ہے باطن دے تزکیہ حاصل ہے. اور دو میں کام کرنا لے حضور تے اللہ وعدہ اولا شریف. جڑے جگ دے بندے بیٹھے ہو میری گل سنو. اے جڑے تواڈے ہن پیر نے جڑے جڑے بھی تواڈے پیر نے معصوم نے تواڈے پیر مخاطب تسی ہو ساری دنیا نال گل پیا کر. تواڈے پیر معصوم نے پکی گل. اچھا معصوم نہیں انہاں وچ گناہ غلطیاں انہاں کان ہے جڑے اس دور دے انہاں یقیناً ہیں تے جنہ دی میں گل پیا کرنا انہاں وچ تے پکے ہیں. عیب گناہ رذائل انہاں وچ موجود نے.
بیان کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ کرنے چاہیے. مہربانی دیر کرو نہ دے مرید آندے نہ کرو. کیوں نہ کریے؟ وہ آندن جی ساڑھے پیر نے. میں کہ بینو سمجھ نہیں کیوں نہ کریے؟ وہ آندن جی ساڑھے پیر نے تے ناڑے اونج بھی بندیاں دے گناہ جی چھپانے چاہیے، بندیاں دے عیب زہر نہیں کرنے چاہیے. میں کہ ظالمہ جی لے تیرے پیران دی گل ہوئے او لے آنا عیب چھپانے چاہیے تے جڑے انہاں وچ ہیں نہیں وہ بیان نہیں کرنے چاہیے. تے گل حضور دے صحابہ دی ہوئے تے تیری زبان نو تالا کیوں نہیں لگدا؟ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی؟ 14ویں صدی دے پیر جڑے عیباں نال بھرے نے انہاں دی عیب بیان کریے تے مریداں درد ہوندی ہے. نہ کریا جے چنگا نہیں ہوندا جویں بھی کسے دا ہوے. میں ہے جی کہ تواڈے پیراں دے عیب بیان کرنے جائز نہیں تے رسول اللہ دے صحابہ دیاں غلطیاں بیان کرنا کتھوں جائز ہو گیا ہے؟ یہ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں گل دی؟ تواڈے اج کل دے پیراں دے ساریاں نوں رگوٹ کے سرما بنایا ہوئے نا. مثال پہ دینا ساریاں پیراں دا گوٹ کے سرما کیتا ہوئے تے اس خاص دے برابر نہیں ہو سکدے جتے رسول اللہ دے صحابہ دے گھوڑے سفر کر دے رہے. یہ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ وہ بندے جنا بڑے جرت والے ہوئے وہ آندے نے جی اسی تحقیق پہ کرنے ہیں. میں کہ تہاڈی تحقیق دا فائدہ کوئی نہیں سنیا. آخر کیوں؟ میں کہ حضور پڑھان والے تے صحابہ پڑھن والے، حضور ستھریاں کرن والے تے صحابہ ستھریاں ہون والے. اللہ فرمایا سونیا چنگے کری میں پیپر لینا ہے. جی اللہ دے نبی جدو 23 سالاں وچ تزکیہ انہاں دا کیتا ہے نا، انہاں نوں ستھرا کیتا ہے، صاف کیتا ہے. تے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں محبوب دے صحابہ دے دلاں دا امتحان لیا ہے. یا اللہ رعایت تے نو کیتی نبی سونے دے جو آئے اس ٹھار لا کے پاس ہوئے نے، ریتی نمبران پاس ہوئے نے صحابہ. اللہ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المومنون زلزلوا زلزالا شدیدا. اللہ فرماتا ہے میں نبی دے یاراں بڑا ڈاڈ دی طرح زلزلوا زلزالا شدیدا جنجوڑیا ہے. کوئی سمجھ آئیے کہ واللہ الذی میں لفظ قرآن دن میں نہیں بنائے، مجھنے علماء بیٹھے میں دسن میں لفظ کوئی نہیں قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے ہنالک ابتلی المومنون زلزلوا زلزالا شدیدا. زلزلہ پتہ ہے نا جدو زمین اپسیٹ ہوتی ہے تہ و بالا ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے زلزلوا زلزالا شدیدا. میں نبی دیاں یاراں نوں بڑا ڈاڈا انج کر کے آزمایا ہے، ابتلاء آزمائش ڈال کے جنجوڑیا ہے. زلزلوا زلزالا شدیدا بالغت القلوب الحناجر. اللہ فرماتا ہے ایڈا ڈاڈا جنجوڑیا ہے با کلیجے اتا منہ والا آ گئے. بڑیا بڑیا بہادران دے کلیجے منہ نو آ گئے. لیکن میرے اب مالکہ ایڈا ڈاڈا امتحان نبی دیا یاران دا لیا ہی پاس ہوئے نہیں یا فیل ہوئے نہیں. اللہ فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جتا ڈاڈا امتحان بھی لیا ہے انہوں دا ایمان اگے نڑو ودھدا ہی گیا ہے. سمجھ آئی میرے یہاں سونے ہو کہ کوئی ذرا غور فرماؤ. میں کہ جناب انہاں دیتے پیپر لا لے لے کون پیر آندے نے سی ری چیکنگ کرنی صحابہ دیاں پرچیاں دی ری چیکنگ کرتے پہن کو انجینئر بنے نے تے کوئی نیٹ تے بیٹھے نے تو وہ آندے جیسی صحابہ دیاں پرچیاں دی ری چیکنگ پہ کرنے آ. توجہ ہے کہ نا
جیڑا صحابہ دے پرچیاں دی ری چیکنگ کردا ہے او دے نسب دی ری چیکنگ ہونی چاہیے. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل؟ ہاں جی، او دے نسب دی ری چیکنگ ہونی چاہیے کہ تو سننی ہے جیڑا صحابہ نے چیک کرنا ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل؟ حق حق رسول اللہ سرکار دے صحابہ دی چیکنگ نہ کر، انہوں نے کہ اللہ چیک کر کے پاس کر چھڑیا ہے. جی کو رب تو بڑا ہوئے تو وہ مڑ چیک کر لے، جو دے تو بڑا کوئی نہیں تو مڑ چیک کرنے دا مطلب کی بڑھتا ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ جنہوں نے رسول اللہ دی نظر نے پاس کیتا ہوئے، سبحان اللہ، توجہ ہے حضرات کے نا، جنہوں نے مولا علی پاس کیتا ہوئے، جنہ دیا پیپرہ ہوتے مور مولا علی دی بھی لگی ہوئے، امام حسن دی بھی لگی ہوئے، تو امام حسین دی بھی لگی ہوئے، ہون بھائی ملنگا نہیں چیک کر سکتا. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ انہوں نے اللہ چیک کر کے پاس کیتا ہے. مڑ رسول اللہ دی مور لگی، مڑ مولا علی دی لگی، مڑ حضرت حسن دی لگی، مڑ حسین پاک دی لگی. تُسی آگ سے بھئی کی پیان دیو؟ میں کہ کوئی نہیں آندے پہ. ابو بکر صدیق دے پیچھے مولا علی، ابو بکر صدیق دے پیچھے مولا علی، حضرت حسن حضرت حسین نمازاں پڑھتے رہے. انہوں نے نماز پڑھنا مور ہے نہ جانے من تو سائیاں مور جو لا چھڑی ہوں ساڑی لڑائی کرنا بڑھنا تے نہیں. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل دی؟ میری گل دی بڑھ لو تو گل تے غور فرماؤ. حضرت صدیق اکبر اور میرے آقا مدنی تاجدار، انہوں دا تعلق اس دنیا دا ہی نہ. سید محمود رضوی شاہ صاحب شارع بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضور نے ایک دن پوچھے ابو بکر صدیق جدو اللہ فرمایا سی ربکم تینوں گل یاد وانڈ بھی آئیے کہ کوئی وہ جدو اللہ فرمایا الستو بربکم یاد ہی تو صدیق اکبر عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ یاد ہے سب تو پہلے تسی بولے آؤ میں ادوں بھی تو اڈے نال ہی آئے ہائے 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 ہائے. کوئی سمجھ آئی کوئی نہ؟ یہ جوڑ ہونے نہیں دے لیا ہے، بڑے پرانے جوڑ نے. توجہ ہے عزیزہ ندی وقار میرے نبی سرکار دے غلاموں، شمع توحید و رسالت پروانوں میرے حضور دا میلاد ہویا. میرے کملی والے آقا نے پہلا قدم زمین تے رکھیا. حضور خود فرماندے جوئلت لی الارض کلھا مسجدا، ایک قدم دی برکت نال اللہ نے ساری دھرتی نو پاک کر چھڑیا ہے. ایک قدم دی برکت نال اللہ نے ساری دھرتی نو، ایک پیر سرکار دے ایک قدم شریف دی برکت نال اللہ نے ساری دھرتی نو مسجد بنا چھڑیا. تاہی تے تسی جناب فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، مٹی نال تیمم کر کے پاک ہو سکتے ہو. یہ اتنی پاک ہے، یہ ہن پاک اگاں کرتی بھی ہے. توجہ ہے کہ نا؟ عزیز من و دوستان من، گرامی قدر سنگی رسول اللہ سرکار دے غلاموں، میرے آقا کملی والے مدنی تاجدار، ایک قدم رکھیا اللہ نے ساری دھرتی پاک کیتی ہے. بلی اج غور کر سکنے تے تیری اپنی ذمہ داری میں تے گل ہی کرنی ہے. جڑی مٹی قدماں نال لگی ہے او مٹی پاک ہے، جڑا سینے نال لگا ہے ابو بکر کتنا پاک ہوئے گا. واہ تقریر کرنے دا بھائی مزہ آیا ہے تواڈے کول. سونا سن دے کی اپنے پنڈ دا نام ہے نواں کوٹ، نویں کوٹ والے بھائی سونا سن دے. مبارک ہوئے تواڈے اندر رسول اللہ دی دین دی محبت پائی ہے. اللہ تواڈی محبت دینی سلامت رکھے، اللہ تانوں ہدایت دے اور ہدایت تے قائم رکھے. توجہ ہوئی حضرات؟ عزیز من و دوستان من، اے جڑا دور ہے نا ہن دا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھئی حق بیان جڑا بندہ کرتا ہے نا وہ اپنا سر اکھڑی اچ دیندا ہے. یہ مطلب سمجھو، جڑا بندہ حق بیان کرتا ہے وہ سر اکھڑی دا پتہ ہے.
کوئی نہ میں نہ پتا اے چکی تے دور تو بھی پہنا دی شے اکھڑی او جڑی بابے آکھیا جن سا اپنا اپنا جور دسن جدو اکھڑی گات چھڑی دیاں او اکھڑی جن دے وچ پا کے نا منجی تے او دے وچ مڑو مسل دی ضرب لیندے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتا ہے جڑا حق بولے وہ انجے جویں وہ سر اپنا وہ اکھڑی ہے جدی تے جڑا سر شے اکھڑی ہے دے میں او تو مارا تے پوندیاں نا اس سے تو بندے پیچھے رہندے بڑا ڈے دی شے ناتھ لین دی لوڑ کیڑی چپ کر کے ساجی جی گل کیتی تے اللہ دے حوالے ہویا لیکن بندہ نہ چیز اپنے مزاج تو مجبور ہے سن سدھی کرن دی عادت پہ گئی ہے کوئی سمجھ یہی کوئی نہ سانو سدھی کرن دی عادت پہ گئی ہے مزاج ٹیڑا پن ہے کوئی نہ تے نہ ٹیڑا پن قابل قبول ہے ذرا میں سٹیٹ فارورڈ گل کرنا اور سدھی جو عقیدہ بزرگاں دا ہے جو ساڈا عقیدہ ہے میں وہ دسنا ہوری کسے نال کدی لڑائی کیتی فلانے نال لڑائی کرو تے فلانے نال لڑائی کرو تے فلانے کسے نال گل ہی کوئی نہیں اپنے نال گل کر کے بندے مڑ بھی تکلیف محسوس کر جاندے سمجھ آئی کرنا ہاں تو عزیز من اس دا کوئی نہیں مسئلہ اگے علامہ مناظر صاحب میرے نال اس موضوع تے گفتگو فرماندے رہی تو میں جناب آنا مولویاں جی ساتھو تو گاڑا نہیں جلی دیا میں کہا ظالمہ حضور دے ناں تے ختم کھا لئی بسم اللہ میں کہا حضور دے ناں تے میلاد کھا جانا مراج کھا جانا ختم کھا جانا سالانہ چیلم ستواں آٹھواں دسواں میں کہا حضور دے ناں تے ایک گاڑ کیوں نہیں کھاتا حضور دے ناں تے ظالمہ دوجی آرکھے جو کھا جانا ہے تے حضور دے ناں تے دو گاڑاں لب جانی تے کھا جایا کر اس ویلے تیرا نفس مردہ مڑ زندہ ہو جانا میں نے جی میں تے کوئی نہ آکھے اچھا ہار پہن کھلاں دے تو پیر صاحب تو پوچھئے اے کیے کون دن جی حضور دے دین دی وجہ تھی میں کہے جو گاڑ کٹی لیتے بھی تیرے نال ذاتی شریکہ کوئی نہیں میں بھی دین دی وجہ ہی انہوں بھی جل جانا ہون آئی ہوئی وہ اندھے حال ہوئے بڑا ماریا نے میں کہے جل ہے جنیاں اے بھی حضور دے نہ دے تو بلال پاک نو نہیں مار کھاندیا ویکھیا تو بلال پاک نو نہیں گاڑا کھاندیا ویکھیا یاد کر لے میرے بیلی اور عزیزہ جے کر یار دے نام دا ملے میرا جوڑی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سوڑی جھوٹا لئیے پسائے لیے نا حضور دے نا تے جے لب جائے تے کیوں ڈرنا ہے میں بڑا پریشان ہوں میں پولیس دیوان دے جی جی مرشاہ تو گلنا نہیں سن دیا میں گیا حضور دے نا تے تجھی عرشے لے لئی نے دو گالا بھی دی جانی تے لے لیا کر جی قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال چوں بھی ویکھ لیں جی میں ذمہ داری نہ دس رہا جی تیریاں نیکیاں دا تین ثواب دینا ہے نا جڑیاں تینوں بندیاں گالاں کڈیاں نے انہاں دا بھی تین نظر دینا ہے جو ہو سکتا ہے تیریاں نیکیاں تو یہ اس نیکی دا اجر زیادہ ہو جائے یا رسول اللہ اے گال میں صرف بندیاں تہاڈی وجہ تو دتی ہے اساں صدیق اکبر تے مولا علی تو اعزاز لینا ہے نا وہ سرکار آ تہاڈی وجہ تو بندے سان نہیں جاندے تو اس دا اجر سان ملے گا اللہ رب العالمین سرکار دے صدقے ملے گا حضور سرکار دی کرم نوازی تو ملے گا متوجہ ہو کہ نا میرے عزیز میرے دوست میرے نبی پاک سرکار آپ دھرتی تے تشریف فرما ہوئے حضور دے غلام بیٹھے ہو سب تو پہلے میرے حضور نے سجدہ فرمایا ہے سب تو پہلے حضور نے جیڑے سجدہ کرتے نے وہ ہن سبحان اللہ کھڑ دوجے مہربانی کر کے سن لیں
یہ مطلب ہے بندے تے بڑے نمازی نے. مڑ کے نہیں گھرے چپڑ دے ہو پچھے آؤ مسیتے تے سنی گاٹی آؤں دے ایویں گل نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پوچھا کہ حضرت حضور دے زمانے کافر تے مسلمان دا نکھیڑ کیویں ہوندا؟ انہاں فرمایا نماز دی وجہ. یعنی کفر اور اسلام دی جیڑی چیز نکھیڑ کر دی آئی جس تو سیان ہوتی آئی با کافر نے تے مسلم نے اس نکھیڑ دا مطلب ہوندا تے جیڑا لشکر ٹردا نا مسلماناں دا او دا پتہ ہے کی طریقہ کہ جس بستی دے باہر جاؤ اوتھے اذان پڑھو. جدو صحابہ جہاد واسطے نکلے نا جی حضرت صدیق اکبر دے دور تو اوتھے اعلان ہوتا طریقہ مسلمانوں دے لشکر دا سی کہ اس پنڈ دے باہر کھلو کے مانگ دیو جی وہ کوئی جواب دین اذان دا اذان ہے انہاں نال جہاد نہیں کرنا انہاں نال لڑنا نہیں تے جو کو اذان دا جواب نہ دین تے انہاں تے جہاد کر دیو کافر نے مسلمان نہیں ہونے یا مرتد نے مسلمان نہیں ہونے جڑا اذان دا جواب نہ دے او دے تے حملہ جائز اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسا ہی کرتے. تاریخ اٹھا لو تاریخ اٹھا لو جو میں عرض کر رہے ہیں جناب سیم تو سیم نکلے. یعنی کفر اور اسلام دا تے فاصل اذان اور نماز سی جڑی فاصلہ کر دی جڑی وچوں انہاں نے فصل کر دی. ہن تے بھائی اسی چھٹیاں تے مسلمان چھٹی تے نے نماز تو پکی چھٹی دے. عزیز من جس نبی دا تسی کلمہ شریف پڑھ دے انہاں تے پہنا سجدہ میرے پاک حضور دا پہلا سجدہ تے مولا حسین سرکار دا آخری سجدہ. اے دو سجدے سانو دس دے کہ نانے تے نواسے دی حیات دے اندر سجدے دی اہمیت کی. اسی تے مسیح تے پیر نہیں درنا سجدہ اسی کرنا نہیں. میں دستارانہ مٹھیا ہو تسی جڑے میری تقریر سنگی سن دے تو انہوں نے پتہ ہے سارے نہیں پتہ. جیڑی تسی کھانا کھاندے ہو نا روٹی کھاندے ہو نا وہ دے اندر اللہ دیاں کتنی حکمتاں نے دے تے کدی تسی غور کرو نا. جیڑی روٹی دی برکی ہے نا او دے اتے سب تو پہلے نظر پوندی ہے اور اے نظر ٹیسٹ کر دیئے کہ اے چیز کھان والی ہے یا نہیں کھان. وہ پھر ٹیسٹ تو پاس کر دیئے کہ شاید کھان والی ہے اسی انہوں چک لیں گے. پھر انہوں سدے نے قوت بصارت پہلا ٹیسٹ بصارت ہے. پھر اے جڑی ہے نا اے ہے قوت لامسہ چھون دی ہے سی. ایک قاری صاحب جی تو غلطی کرا میں دسیا مہربانی تھوڑی ہے بندیاں تا غلط پیغام ڈلیور نہیں ہونا چاہیے. وہ ایسی پھر اتے رکھنے ہیں. اے پھر ٹیسٹ کرتا ہے کہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. پھر اے پاس کرتا ہے دوسرا ٹیسٹ کہ نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے. اے معتدل ہے اور کھانے دے قابل ہے. دوجا ٹیسٹ پاس ہو گیا. پکڑی ایتھے لے آندہ خالق نے این ہوٹھاں دے اتے اے چیز لائی ہے. انہیں ٹیسٹ کیتا ہے سنگیا ہے انہیں دسیا ہے نہ جلی ہوئی ہے نہ باسی ہے خوشبو اچھی ہے. پھر اندر گئی تو قوت ذائقہ اے انسان دی زبان انہیں ٹیسٹ کیتا نمک زیادہ تے نہیں زیادہ ہے تے باہر کٹ دے تے باہر کٹ دیتا ہے تے باقی نو پاس کر دیتا ہے. پاس ہی نہیں کی اقدار عمل کر دیتا ہے جڑا کھانے والی نالی اٹکن نہیں دے گا اور اس دے ممید و معاون ہوئے گا اس غذا نو معدے تک پہنچان اور ہضم کرنے. ایک لقمہ 5 ٹیسٹ ایک تھان تے کروا کے تے موڑ اندر جاندا ہے. سنیا
ایڈی قیمتی مشین اللہ سان عطا کیتی ہے کنے چ بھائی ہن تساں جاؤ تے ڈاکٹراں کولوں ٹیسٹ کراؤ تے کنے پیسے لگدے ہیں اے جے روٹی انے ٹیسٹ باہروں کرا کے کھانی پوندی بندیاں بھوکیاں مر جانا یہ کو سمجھ آئیے کوئی تے خالق فری ٹیسٹ کر کے اندر پہ گلدہ ہے لیکن اسے ایک قیمت رکھی کی جس لئے میں ساتھ مارا یہ ٹیسٹ آلی مشین ایک باری میرے اگے جھکینی تو سمجھ آئیے کہ کہیں یہ ٹیسٹ آلی مشین ایک باری میرے اگے جھکا جا تے قیمت پوری ہو گئی میں راضی ہاں تے بدلے چھتے نو قیامت آلے دن جنت دے آگا جی کو سمجھ آئیے کہ بدلے چھتے نو جنت دے آگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا تے تینو اپنے قدرت دے تھانال شراب پلاواں گا صوفیت سے بڑا کہ ایک ہے شراب طہورا دا مدہ لیکن یہ دے بیٹھ لفظاً وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ ایک پین دا مدہ ہوندہ ہے ایک یہ ویکھنا ہوندہ ہے پیوا کون رہے ہیں ہون پتہ نہیں کچھ سمجھ آئیے تو ان کے نہیں ہے ایک پینے دا مزہ ہے دوجہ جدو پلان آڑا اس نور ازلی ہونا ہے نا او دو پین دا مزہ ہی وکھرا ہو ہاں یہ عاشقان دی رمض ہے عاشقان دی رمض ہے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ ہوتے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس جیڑے بندیاں دا حساب ہونا ہے نا گناہ گانا دا لمبا اور نہ حساب دینا ہے ڈیر چیر تے لینا ہے اللہ تے ہو سکتا ہے جنہ دا چھیتی حساب موک جائے وہ نالو حسرت نال ویکھن جڑے حساب ڈیر چیر دین دے پہ ہونے کہ یار حساب تے دین دے پین پر یار نال گلاں تے کر دے پین ایک کو سمجھ آئیے کہ کوئی نا اے بھی صوفیاں دی رمض ہوتی ہے عزیز من حضور نے فرمایا صحابہ حضور باہر نکلے پت جڑدا موسم بڑی معروف حدیث ہے پت جڑدا تو حضور نے درخت دی ٹہنی پھڑی تے انہاں ہلایا جدو ہلایا تو جو پتے گرے حضور فرماتے صحابہ جدو بندہ نماز پڑھدا ہے نا تے او دے گناہ انج جڑدے جویں اس درخت دے پتے جڑے انج دے گناہ اللہ معاف کر جی میں اس درخت نے پتے جڑے نہیں جو اس نے گناہ اللہ معاف کر میرے آقا سرکار نے ارشاد فرمایا جڑے نمازی ہو نہ نگاہ سے ہمار دعا کر رہے جڑے نمازی ہو نہ حضور نے فرمایا جڑا بندہ 40 نمازاں تکبیر اولا نال پڑھے تکبیر اولا کہتے ہیں جڑی پہلی تکبیر پڑھی دی ہے نا او دے نال کھلو کے پڑھے یعنی وہ مسجد صاف وچ کھڑا ہوئے تے اللہ اکبر ہوئے پیچھو نہ رہے تکبیر اولا نال جس نے 40 نمازاں پڑھیاں 2 گلاں اس کو اللہ عطا فرمائے گا ایک کو جنتی پکا ہے دوجا منافق نہیں ہوئے اللہ انہوں جہنم تو آزادی دا پروانہ دے گا اور کدی منافق نہیں ہوئے گا جیڑا 40 نمازاں پڑھ لیں سو دوستو اور ساتھیوں سنگی اور بیلیوں حضور میلاد دی فجر نو جدو تشریف لائے تو حضور نے سب تو پہلے اس دھرتی تے آکے سجدہ کر کے امتی نو یاد کر کے امتی نو پیغام دیتا ہے امتی میں تے تینو یاد سجدے چکیتا ہے تو ہی نماز جو پڑھی السلام علیکہ ایوہ النبی تاکہ حق ادا ہو جائے عزیز من و دوستان من یاد فرما لوگو کہیں امتی تو بھی یا نبی امتی تیری عصمت پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت